ملک صاحب آپ سے شروع کروں گا. Because data, numbers, you see all this. I'm sure you're reading all these studies also. Is there a case? کیا یہ کوئی کیس بنتا ہے آپ کے خیال میں لاک ڈاؤن کو نرم کرنے کا؟ بیکاز میں نے آپ کو 3-4 بڑی مثالیں دے دی ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا یہ اکانومی ورسز میڈیسن کی ڈیبیٹ ٹھیک ڈیبیٹ ہے یا ٹھیک ڈیبیٹ آپ کے خیال میں فی الحال نہیں ہے؟ جی میرے خیال میں تو قطعاً ڈیبیٹ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم ممالک ہیں. ایک سویڈن تھا جو اس ڈیبیٹ میں پڑا اور انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے ایک بڑی امیونٹی کی طرف، اور سویڈن نے آپ نے دیکھا کہ معافی مانگی اپنے عوام سے. وہ ان کے جو لیڈر جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں ہرڈ امیونٹی کی طرف سب پبلکلی مانے ہیں کہ ہم سے غلط ہوا ہے. ان کے ہیلتھ منسٹر نے پبلک ریڈیو پہ کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی. آپ جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے علاوہ صرف پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ہرڈ امیونٹی کی طرف جا رہا ہے. آپ نے کچھ نمبرز کا ذکر کیا، میں کچھ نمبرز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ نے بھارت کا ذکر کیا، اور میں آپ کو معلوم ہے پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے گپ شپ ماری، ہم نے فرانس، اٹلی، اسپین کی بات کی، اور سب نے کہا کہ وہ مناسب بات نہیں، ان ملکوں سے ہمارا کیا مقابلہ. تو جن ملکوں سے ہمارا مقابلہ ہو سکتا ہے ان سے مقابلہ کیے لیتے ہیں. ہمارے ہاں اس وقت 9 اموات ہو رہی ہیں سر، 9 اموات ہر ملین کی پاپولیشن کے اوپر 9 اموات ہو رہی ہیں. بھارت میں 4 سے 5 ہو رہی ہیں سر، ملیشیا میں 4 ہو رہی ہیں، بنگلہ دیش میں 5 ہو رہی ہیں، اور شری لنکا جو کہ ایک چھوٹا ملک ہے اور غریب ملک ہے وہاں پہ 1 ہو رہی ہے. یعنی پاکستان میں موت کی شرح شری لنکا کے مقابلے میں 9 گنا ہے، 900% ہائر. بنگلہ دیش کے مقابلے میں دگنی ہے، بھارت کے مقابلے میں دگنی ہے، ملیشیا کے مقابلے میں دگنی سے زیادہ ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پاکستان صرف نمبر 8 یا 10 نہیں ہے دنیا میں. ہمارے خطے میں وہ غریب ممالک جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جن کے مسائل اسی طرح کے ہیں جس طرح ہمارے مسائل ہیں، وہاں پہ ہماری اموات کی شرح کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں. ہماری دگنی سے زیادہ ہیں آپ کی شرح، اگر آپ شری لنکا کو نکال بھی. یار میں نے بنگلہ دیش وغیرہ مانگا تھا. ٹھیک ہے، دوسری کہہ رہے کہ بات میں آپ کے ساتھ سو آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں نے کیونکہ میں ایک سیکنڈ رک جائیں ذرا، میں نے یہ کمپیریزن ہم نے بنایا تھا. آئی ہوپ آئی اسٹل ہیو دیٹ کمپیریزن، کیونکہ میں نے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، بیکاز دا بیسٹ کمپیریزن جو اگر ہوگا. آپ چاہیں تو میں یہ نمبر ابھی کھول کے آپ کو دے دیتا ہوں. نہیں سر، میں آئی ٹرسٹ یو. میں اسی لیے آپ کو کہا تھا کہ سنس یو آر اے ڈیٹا نمبرز گائے، تو اس لیے دیٹس وائی آئی ایم گیٹنگ انٹو دس. بٹ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ڈیبیٹ کیا ہے. آپ نمبر آف ڈیتھس پر ملین کو اگر دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا پاکستان اوپر. بٹ وہ دیکھیں گے نا بھائی، دیکھیں ورنہ نہیں سر، میں تو یہ کہہ رہا ہوں باس، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن ممالک کا میں ذکر کر رہا ہوں جس میں برازیل، ہندوستان، امریکہ اور شامل ہیں روس، سر ان میں ڈیتھس بہت نمبر ہائی آپ نے دیکھا ان ممالک میں. یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا پہلا آرگومنٹ تھا فلیٹننگ آف دا کرو، کہ کرو فلیٹن ہوگی تو آپ اکانومی کھولیں گے. وہاں کرو فلیٹن نہیں ہوئی ہے تو ہم پر ملین ڈیتھس کو اگر بار بنا رہے ہیں. بٹ ناؤ وی آر ناٹ یوزنگ فلیٹننگ آف دا کرو اینی مور. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں معیشت، نہیں میں سوال یہ ہے کیا کہیں نہ کہیں معیشت ان ممالک میں کرونا اور ہیلتھ سے اوپر جا رہی ہے؟ Is that fair? پچھلی مرتبہ میں نے ان ممالک کا تجزیہ کیا تھا، اور میں نے جو ممالک پیش کیے تھے وہ یورپین تھے. کیونکہ جن ممالک کا آپ ذکر کر رہے ہیں بالخصوص برازیل اور رشیا، ان ممالک کو تو اب برا ملک سمجھا جا رہا ہے، جیسے پہلے سویڈن سمجھا جاتا تھا برا ملک. لیکن میں تھوڑی سی آپ کی تصحیح کر دوں. آپ نے امریکہ کا ذکر کیا، بالکل آپ کی بات کی. امریکہ کے اندر نہ صرف کرو فلیٹن ہو چکا ہے بلکہ کرو جو ہے وہ 1/4 پہ نیچے آ چکا ہے. یعنی ان کا گروتھ ریٹ جو تھا وہ 2 سے اوپر تھا، اور اب وہ گر کے یعنی تقریباً 1/4 رہ گیا ہے. یعنی روز ان کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ نیچے آ رہا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کے نمبرز بہت زیادہ ہیں، لیکن جس چیز کو فلیٹننگ آف دا کرو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم کیا نمبر آف پیشنٹس بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں. ان کے پیشنٹس گھٹ رہے ہیں. پاکستان کے پیشنٹس، ابھی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، صرف ایک ایگزامپل، مجھے پتا آپ کے پاس وقت کم ہے. دیکھیے پاکستان میں جو کیسز تھے وہ 2000 تھے اپریل 1 کو، 1 مئی کو ہو گئے 18,100، اور حکومت نے بگل بجا دیے کہ واہ واہ حکومت کی کارروائی دیکھیں، ہمارے تو صرف 18,000 کیس ہوئے. بھائی صاحب 1 جون کو یہ 76,332 کیس ہو گئے، اور آج صرف 8 دن گزرے ہیں. 1 جون کو 8 جون ہے آج، 1 جون کو 76,000 تھے، آج 1,03,000 ہیں. اور اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو 1 جولائی کو اگر آپ اسٹریٹ گروتھ ریٹ دیکھیں تو یہ 2.5 یعنی 2,50,000 1/4 ملین لوگ ہوں گے جو انفیکٹڈ ہوں گے.
اسی طرح اگر آپ 8 دن کا صرف کیا کریں تو 8 دن پہلے اموات کی شرح جو تھی وہ روز ہو رہی تھی 1500-1600. اب آپ کے سامنے 1600 افراد انتقال 1 جون کو کر چکے تھے. آج 2100 ہو چکے ہیں، اور اگر یہ اسی طرح بڑھتا رہا تو 5000 ہو جائیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کسی طرح بھی اس کو کانٹیں چھانٹیں، نمبر آف ڈیتھس پر ملین دیکھ لیں، نمبر آف کیسز دیکھ لیں، 1 جون اور 8 جون کے درمیان کا فرق دیکھ لیں، آپ کو یہ پتا چل جانا چاہیے کہ جو بھی ہماری پالیسی ہے بھائی وہ کام نہیں کر رہی. ٹھیک سر، لیکن سوال یہ ہے سر، آپ مجھے بار بار کرونا پہ جا رہے ہیں. واٹ آئی وانٹڈ فرام یو پرائمرلی واز کہ اکانومی کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا. یہ بھی ایک جی بنتا ہے. دیکھیے بالکل کیوں نہیں بنتا. میں اس کے لیے واپس آتا ہوں، میں ملک صاحب اس کے لیے واپس آتا ہوں، کیونکہ مسئلہ ڈیتھ ریٹ تو میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ ہم باقیوں سے آگے جا رہے ہیں یا چند جو ہمارے انڈیکیٹرز ہوں گے وہ باقیوں سے زیادہ بڑے ہوں گے. صرف یہ ہے کہ کیونکہ یہ بحث پوری دنیا میں چند صاحب شروع ہو گئی ہے.